اسی لیے بعض دعاؤں میں اللہ رب العزت کی یہ صفت یوں آئی ہے، رحمان دنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا میں رحمان ہے، یعنی دنیا میں اس کی جو ادا ہے اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف پرہیزگاروں کو، موحدین کو، اللہ والوں کو عطا کروں، اور جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، انہیں میں کچھ نہ پاؤں۔ رحمان وہ ہے کہ جو دنیا میں سب کو دیتا ہے اور کسی سے اپنی رحمت اور اپنی عطا کا ہاتھ نہیں روکتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے کہ دنیا میں اللہ کے دشمن بھی آسودہ حال ہوتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی بات دفع نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان الدنیا تساوی عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ ماء، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ان کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ قیمتی چیز نہیں ہے، اس کا جب بٹوارا کرتا ہے، جب اس کی تقسیم کرتا ہے تو وہ بلا امتیاز اپنوں اور غیروں سب کو دیتا ہے۔ اس صفت کا تعارف لفظ رحمان کرتا ہے۔ اور ایک اور فرق کیا ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے، الرحمن اذا سئل اعطى والرحیم اذا لم يسأل يغفر۔ رحمان وہ ہے کہ جس سے مانگو تو وہ مانگنے پر عطا کر دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ سب کے لیے رحمان ہے، سب کو عطا کرتا ہے، اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ دار الامتحان جو ہوا دنیا، اب اگر دنیاوی زندگی میں ہاتھ روک لیا جاتا، دنیاوی زندگی میں بندہ نماز چھوڑتا اور اسے بخار آ جاتا، بندہ روزہ نہ رکھتا اور اس کا کاروبار میں نقصان ہو جاتا، تو پھر تو زبردستی عبادت کرانے والی بات ہوتی نا۔ اللہ کی مشیت دنیا میں جبر کی، زبردستی کی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس لیے امتحان گاہ میں چاہے کسی نے سال بھر تیاری کی ہے، چاہے کسی نے سال بھر تیاری نہیں کی ہے، پکا سب پر چلے گا، کرسی سب کو میسر آئے گی، سوالیہ پرچہ سب کو ملے گا۔ وہ صحیح لکھے اس کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا، وہ غلط لکھے اس کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا۔ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے ساتھ دنیا میں وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہاں سب کو سہولت برابر دی ہے۔ من اراد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد۔ جو کوئی دنیا مانگتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت مانگتا ہے ہم اس کی مانگ سے زیادہ اسے دیتے ہیں۔ اب کوئی کیا مانگتا ہے، اب کوئی کیا مانگتا ہے، یہ بندے کی مرضی کیا مانگتا ہے۔ کل من ہؤلاء وہؤلاء من آباء ربک وما کان آباء ربک مہجورا۔ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ما کان آباء ربک مہجورا، رب کی عطا ہے تو وہ روکی نہیں جاتی، رب کی عطا روکی جانے والی نہیں ہے۔ سید
تابعین سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے ہاتھ سے قتل ہونے والا یہ آخری شخص ہے، اور راوی حدیث میں بہت بڑی ان کی علم کے حوالے سے کتاب ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں، کثیر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ حجاج کے سامنے پیش ہوئے، سوال جواب ہوئے، کافی توہین آمیز رویہ تھا حجاج کا سعید بن جبیر کے ساتھ۔ اس نے ان کا نام بگاڑا، ان کے باپ کا نام بگاڑ دیا، ان کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے قتل کروں، اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے قتل کروں۔ سعید بن جبیر مسکرائے اور انہوں نے کہا جیسے تم ہونا چاہتے ہو ویسے کر دو، جیسے تم ہونا چاہتے ہو، جھوٹو کے تو نہیں، معاف تو نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں ایک سسٹم عدالت کا ہے، اس میں تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس لے جاؤ اور مار دو، جاؤ اسے لے جاؤ قتل کر دو۔ سعید بن جبیر جانے لگے تو جاتے ہوئے ہنس پڑے، ہنس پڑے۔ سپاہیوں نے آ کے حجاج کو بتایا کہ مولوی صاحب ہنس پڑے ہیں، سزائے موت سن کر پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا واپس بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ ہاں کیوں ہنسے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں عجبت من جرأتک علی اللہ وعجبت من علمہ لک، میں تیری ڈھٹائی پر حیران ہوں اور رب کے تحمل پر حیران ہوں۔ میں تیری ڈھٹائی پر حیران ہوں کہ تو اس حد تک شقی ہو گیا ہے کہ پوچھتا ہے کہ کیسے قتل کروں، کیسے تیری جان لوں، اور بے گناہ بھی ہوں میں، اور میں اس کے علم پر اور اس کی بردباری پر اور اس کے حوصلے پر حیران ہوں کہ وہ تجھے پکڑتا بھی نہیں ہے، وہ تجھے پکڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمان نہ ہوتا تو دنیا میں کسی کافر کو، کسی ظالم کو، کسی نافرمان کو، کسی سرکش کو، کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو روٹی کا ایک لقمہ نہ ملتا، رہنے کے لیے ایک انچ جگہ نہ ملتی، آکسیجن نہ ملتا، پینے کے لیے پانی نہ ملتا، پانیوں کو زیادہ گہرا کر دیا جاتا، آکسیجن کی کمی کر دی جاتی، یا ٹھنڈ سے مار دیا جاتا، یا گرمی سے تڑپا دیا جاتا، نہ دل کی دھڑکن قابو میں رہتی، نہ آنکھوں کے کیمرے ٹھیک رہتے۔ ایسے میں پھر بندہ مجبور ہوتا رب تعالیٰ کی بندگی پر، ایک ہاتھ سے کیش دو، اگلے ہاتھ سے لو۔ یہ حکمت الہیہ کے خلاف تھا کہ دنیا میں بندے کو اس کی مرضی کا چناؤ نہ دیا جائے۔ اس لیے یہاں جو اللہ کی صفت رحمت کا بیان ہے وہ انہی معانی کو اجاگر کرتا ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت میں عموم ہے، شمول ہے، وسعت ہے، کثرت ہے، پھیلاؤ، لیکن اس میں مستقل مزاجی نہیں ہے، یعنی وہ بالکل پابند نہیں ہے کہ اس دین کو جاری رکھے، وہ پابند نہیں ہے کہ موسموں کو اسی حالت میں رکھے، وہ پابند نہیں ہے کہ پانی کی سطح اسی طرح بلند رکھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 20، 25، 30 فٹ پر پانی نکلتا تھا، اب 150، 200 پر جا پہنچے ہیں۔ جتنی استعمال بڑھتا جا رہا ہے اس کی گہرائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بارشیں برسائے، وہ بارشیں نہ برسائے، وہ صحت دے، وہ صحت نہ دے، وہ عافیتیں رکھے، وہ نہ رکھے، مرضی اس کی ہے۔ لفظ رحمان بتاتا ہے کہ جو دیا ہوا ہے وہ اس کی رحمت اور اس کی مہلت کی وجہ سے دیا ہوا ہے، اور وہ یہ مہلت
ایماندار رکھنے کا پابند نہیں ہے، وہ اس مہلت کو جاری رکھنے پر مجبور نہیں ہے۔ اس کی بادشاہ، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کا اختیار تمہارے بلبوتے پر نہیں چل رہا کہ تم نہیں رہو گے تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کی قوتیں برقرار ہیں، تم اس کے محتاج۔ اور لفظ رحیم ہے جو لفظ رحیم میں دوام اور پائیداری ہے، باریکی اور گہرائی ہے۔ لفظ رحیم میں دوام، پائیداری اور ہمیشگی ہے، اور لفظ رحمان میں عموم اور کثرت ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لفظ رحیم جس رحمت کا تعارف کراتا ہے وہ پکی رحمت ہے، جس پر کر دے اس سے رحمت ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ رحمان دنیا ہے، دنیا میں رحم کرنے والا، وہ رحیم الآخرہ ہے، آخرت میں ایمانداروں پر رحم کرنے والا، وہ آخرت میں ایمانداروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ دنیا بھی وہی چلا رہا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں آخری آخرت بھی اسی کے بدولے۔ دنیا میں جو وسعت ہے وہ سراسر اسی کی طرف سے ہے، جب تک چاہے چلائے، جب چاہے حالات۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایمانداروں کو پائیدار انعامات ایمانداروں سے نہ چھینی جانے والی ہمیشہ کی نعمتیں اللہ انہیں نصیب فرما دے گا۔ وہ رحیم الآخرہ ہے، وہ رحمان الدنیا ہے۔ یہ جملہ پھر بڑا قابل غور اور خوبصورت ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ رحمان مانگے میں پڑھ دیتا ہے اور رحیم سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کوئی نہیں کہ جو رب کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، انہیں پکارتا رہتا ہے جو اس کی دعا کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی پکار سے آگاہ ہی نہیں ہوتے۔ جب قیامت کا دن ہوگا پکارنے والے بھی وہاں، جنہیں پکارا گیا ہے وہ بھی وہاں، تو یہ جنہیں پکارا گیا تھا یہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے لا تعلق ہو جائیں گے، عزیر علیہ السلام یہودیوں سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ جن کو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے پکارا گیا اور ان سے دعا کی گئی، وہ سب ان عبادتوں سے انکار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، یہ ہمارے مخالف تھے جنہوں نے ہمیں پکارا، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے؟ ہم کیا کہتا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھی رب عطا کرتا ہے اور آخرت کے نام بھی رب عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم دنیا بھی بہتر چاہتے ہیں اور آخرت بھی بہتر چاہتے ہیں، تو ہمیں رب کی صفتوں کا تعارف اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ ہم رب تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، یہ نام لے کر تو اللہ کو پکارا جائے، یہ نام لے کر تو اللہ کو پکارا جائے۔ دوسری بات، بعض دفعہ وہ نام جو
کے اسماء الحسنہ میں آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ پورے 99 جامع ترمذی میں مختلف شبدوں کے ساتھ آئے ہیں، اگرچہ کچھ سندوں میں کچھ کمزوری بھی ہے، لیکن اوورآل یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے، جیسے کہ بخاری میں آتا ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرو، تم پر ایمان رکھو، ان کے مطابق عقیدہ بناؤ، تم جنتی ہو۔ یہ جو 99 نام ہے اللہ رب العزت کے جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکٹھے آئے ہیں۔ آپ ان ناموں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہی نام وہاں بھی ہے اللہ کی صفتوں کے طور پر، اور وہی نام مخلوق کی صفتوں کے طور پر بھی آپ کو بعض جگہوں پر ملتا ہے۔ مثلا سمیع اور بصیر اللہ کی صفت ہے، اور سمیع اور بصیر اللہ رب العزت نے سورہ دار میں انسان کی صفت بھی بتائی ہے۔ ان انسانوں میں منکر، مسلم، فاسق، فاجر، صالح، اولیاء اللہ، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے دوست، سب کے بارے میں کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں، مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ رؤوف کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا اور رحیم کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہاں جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ سمجھنے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ میں رحیم صفت اللہ کی پڑھی تھی، اور قرآن میں رحیم صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آتی ہے، سمیع اور بصیر صفت اللہ کی بھی ہے، سمیع اور بصیر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ گئی ہے۔ آیت الکرسی میں عالی، بلند والا، یہ صفت اللہ رب العزت کی آئی ہے، بندوں میں بھی یہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو کیا جن جن بندوں کا نام سمیع، بصیر، رحیم، رؤوف وغیرہ وغیرہ آیا ہے، کیا ان میں اللہ والی صفتیں ہیں کہ اللہ کے حصے دار ہیں؟ یہ اللہ جیسے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے پارٹنر ہو گئے ہیں؟ جواب آنے سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی مسلمان اپنے شعور کے ساتھ یہ نظریہ نہیں رکھتا ہوگا کہ ہاں مخلوق اللہ کی ان صفتوں میں حصے دار ہے۔ حصہ شرک ہے، حصے دار شریک ہے۔ سارا دین اسلام شرک کو توڑتا ہے، شریکوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی سمیع اور اللہ بھی سمیع، انسان بھی بصیر اور اللہ بھی بصیر، انسان بھی علی اور اللہ بھی علی، انسان بھی رؤوف اور اللہ بھی رؤوف، انسان بھی رحیم اور اللہ بھی رحیم۔ بے ہی اسی طرح جو صفت اللہ کی کوئی صفت بندے کی، اللہ بندے میں فرق کیا ہے؟ کون خالق، کون مخلوق، کون حاجت روا، کون محتاج، کون عابد، کون معبود، کون فقیر، کون عطا کرنے والا، کون رازق، کون مرزوق، فرق کوئی نہیں۔ ناقابل فہم یہ نظریہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کا شعور کے ساتھ اس گہرائی کو سمجھتے ہوئے یہ نظریہ ہونا، اس کا تصور بھی نہیں۔ پھر کیا معنی ہے؟ پھر کیا معنی ہے؟ مخلوق کے لیے جب کوئی صفتیں استعمال ہوں
جو صفتیں اللہ کے لیے اسماء الحسنی میں استعمال ہوتی ہیں تو معنی مخلوق کے لیے ویسے دیا جائے گا جس کا حقدار مخلوق ہو، اور خالق کے لیے ویسے معنی کیا جائے گا جو خالق کے شایع نشان۔ رب سبھی ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے جیسے اس کی ذات کے لائق، بندہ سبھی ہے یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ ترجمہ کرتے ہوئے کسی بے عربی اور کسی آبادی کا شکار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لفظ تو سبھی ہے، لہذا مخلوق کو رب کا شریک بنا دیا ہے۔ ان ناموں کو اسماء مشترکہ کہتے ہیں۔ کوئی نام رب کی صفتوں میں بولے جاتے ہیں، کوئی نام مخلوق کی صفتوں میں بولے جاتے ہیں۔ رب کے لیے وہ معنی اور وہ تشریح کریں جو رب کے شایع نشان، مخلوق کے لیے وہ معنی کریں جو مخلوق کے لائق ہو۔ مخلوق کے لیے معنی کرتے ہوئے ایسی رنگ آمیزی نہ کریں، ایسا غلو نہ کریں، ایسا زور نہ ڈالیں کہ مخلوق کو رب بنا لیں، اور رب کے لیے اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ رب کی مثالیں نہ دیں۔ لا تضربوا للہ الامثال۔ اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ کسی ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ بس یہی بات کر لیتے ہیں، باقی